تو اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی۔ وہ بے شک سوتا رہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات تک نماز پڑھنے کا اجر لکھ دیا گیا کہ اس نے بھائی آدھی رات نماز پڑھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے تو اسے پوری رات نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ کہ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر، منافقین پر سب سے بھاری نمازیں عشاء کی اور فجر کی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک حدیث آج لے کر حاضر ہوں جس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے تو اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی۔ اگرچہ وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، وہ بے شک سوتا رہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات تک نماز پڑھنے کا اجر لکھ دیا گیا کہ اس نے بھائی آدھی رات نماز پڑھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لے تو اسے پوری رات نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ یعنی اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، خصوصی طور پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر، منافقین پر سب سے بھاری نمازیں عشاء کی اور فجر کی ہوتی ہیں۔ یہ بھاری نمازیں ہیں، یہ پڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے اور منافقین تو ان نمازوں سے غافل ہی رہتے ہیں، لیکن اگر یہ پڑھ لی جائے تو پھر اجر بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ آدھی رات تک نماز پڑھنے کا اجر ہے اگر نماز با جماعت پڑھ لی عشاء کی، اور جو فجر کی بھی پڑھ لے با جماعت نماز تو پوری رات نماز پڑھنے کا اجر۔ اور یہ جو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، تو با جماعت نماز پڑھنے کا 27 گنا اجر وہ ایکسٹرا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن آدھی رات نماز پڑھنے کا اجر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور فجر پڑھنے پر پوری رات نماز پڑھنے کا اجر، کتنا آسان سا عمل ہے، اگر کر لیں تو نماز با جماعت کا ثواب علیحدہ ہے اور پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب علیحدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔